مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، اب مسجد عائشہ سے احرام باندھ عمرہ کریں، اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ عمرہ کریں دم دینی پڑے گی، تم میقات سے بغیر احرام کیا کریں؟ یا پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ، طائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو کہ جو میں نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کر رہا، تو دم سے بچ جاؤ۔ طائف تو تمہارے آنے جانے میں 50 ریال 100 ریال خرچ ہوگا، دم میں تو 400 ریال لگے گا۔ عمرے پہ آئے یا حج پہ آئے عورت اگر ہے تو محرم کے بغیر اس کے آنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اور محرم کا معنی یہ ہوتا ہے جس سے نکاح جائز نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں مدینے سے واپس آیا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، اس سے پہلے پاکستان سے آتے ہوئے پھر طائف مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ بالکل دم پڑ گئی، دم بھی پڑ گئی اور عمرے سے بھی معلوم ہو گئے، صرف دم تو بات نہیں ہے نا۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی مدینے کے میقات سے جہاں سے حضور پاک نے احرام باندھا ہے وہاں سے بغیر احرام کے آ جائے۔ ہمارے ساتھ 2 عورتیں آئی تھیں، انہیں طواف اور صفا کا پتہ نہیں تھا، وہ انتظار میں رہیں کہ ہم انہیں یہ سب کروائیں گے، لیکن ہم بھول گئے۔ ان نے 2 یا 3 چکر لگائے، ہوٹل میں چلی گئی، احرام کھول دیا، پھر مسجد سے عمرہ عائشہ سے عمرہ کیا، دم تو پڑ گئی کہ بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے احرام کھول دیا۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے حتیم میں 2 رکعت نفل ادا کر لیے شکرانے کے لیے کہ عمل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک نہیں، طواف ہی نہیں ہوا تمہارا۔ جب تم نے طواف کو توڑ کے حتیم میں داخل ہو گئے 2 رکعتیں پڑھی، طواف تو کیا، دوبارہ طواف کرو اور آئندہ احتیاط کرو۔ اگر وہ عمرے کا طواف آئے تو پھر تو وہ آپ کا طواف نہیں ہوا تو صفا بھی نہیں ہوئی، عمرہ بھی نہیں ہوا، دم پڑ گئی، اور مسجد عائشہ سے یا طائف سے جا کے عمرہ بھی کر لو۔ یہ لوگ آپ آتے ہوئے پہلے مسائل سیکھ کے کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا مشکل بات ہے؟ ہر زبان میں کتاب عمرہ حج کی موجود ہے، لے لو، پڑھ لو، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس۔ عمرہ کر کے ہوٹل میں جا کے سو گئے، بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، اگر احرام کھول کے دوسرے کپڑے پہن لیے اور سو گئے، دم پڑ گئی کہ تم نے سلے ہوئے کپڑے پہنے، جب تک بال نہ کٹاؤ تم تو احرام میں تھے۔ طائف گئے تھے، عمرے کی نیت نہیں تھی، تمہاری تو شاید مکے میں بھی عمرے کی نیت نہ ہو، ایسے آ گئے ہو اتفاق سے۔ بہرحال جناب دم پڑ گئی ہے، عمرہ کرو یا دوبارہ جا کے عمرہ کرو یا دم دو، نیت نہیں، تمہاری نیت نماز کی نہ ہو تو نماز چھوڑ دیں، میری نیت نہیں تھی نا، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد جب احرام کھل جائے تو مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، مکے میں آنے کے بعد یہ تو نہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں حیات نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ بھی قائل ہیں لیکن وہ برزخی حیات کے قائل ہیں۔
حضور کی حیات کا تو کوئی منکر ہی نہیں دنیا میں ماں سوا کرامیہ فرقے کے۔ کہتے تھے کہ مدینے سے مکہ آتے ہوئے ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی نماز کے لیے نہیں روکتے، یہ غلط بات ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ہر مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھی ہیں۔ تمہیں کوئی بے وقوف ڈرائیور مل گیا ہوگا جو خود بھی بے نماز ہوگا، تمہاری نمازیں بھی خراب کی۔ بہرحال پھر نماز قضا کریں اور کوئی حل نہیں، کیا کرو۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا بال نکل گیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں کسی دوسرے نے سپرے کی تو محرم پہ بھی خوشبو آ گئی، بہرحال اس کو اسی وقت دھو ڈالو، اگر کپڑے پہ آئی نہیں تو صدقہ کر دو۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے 5 ریال 10 ریال جتنا اللہ توفیق دے خیرات کر دو، وہ مکے میں ہی دیں۔ احرام کی حالت میں محرم نے ایسی چپل پہن لی، ابری پڑی ہڈی چھپ گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن حنفی مسلک میں احتیاط یہی ہے کہ وہ جوتا پہنے کہ اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہیں۔ ناک صاف کرتے ہوئے ناک کے بال نکل گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی صدقہ شدقہ نہیں۔ محرم نے پتہ نہیں چھلا چھوڑ کے حل کرا لیا، کیا کرے، پھر سائی کرے، جب سائی کیا ہی نہیں، حل کرا لیا دم دے، اب کیوں سائی کرے گا، وہ تو گزر گئی بات۔ جب حل کرا لیا تو احرام تو ختم ہو گیا نا۔ پہلے عمرے میں پورے بال منڈوائے ہیں، دوسرا عمرہ کیا سر پر بالی نہیں ہے تو حل کرانا ہے، بالکل حل کرانا ہے، اس طرح پھروانا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، چاہے گنجا بھی ہو تب بھی اس طرح پھروانا ہے۔ ایک مسافر 7 دن کے لیے مکے آیا ہے، اس کے لیے کیا میقات ہے، وہ چاہے تو طائف سے عمرہ کرے، چاہے تو مسجد عائشہ سے کرے، چاہے تو جیرانہ سے کرے۔ حرم میں بیگ لگا سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ مجھے ہر وقت غصہ آتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بس یہ زیادہ پڑھا کرو۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا وہ بھی پڑھتے رہیں، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احرام کی حالت میں پیاز کھا سکتے ہیں، ہاں پیاز تو کھا سکتے ہیں، احرام کوش نہیں ہوگا، لیکن پیاز کھا کے حرم نہیں آ سکتے۔ انڈیا میں مرکز نظام الدین میں جماعت کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یہ ہوتا ہے میرا بھائی، جہاں دین کا کام ہوگا، نیکی کا کام ہوگا، دعوت کا کام ہوگا، شیطان بھی تو زور لگائے گا، وہ بھی تو ہر ممکن فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کے لیے امتحان ہے، ابتلا ہے، اللہ دونوں کو صبر دے، اتفاق دے۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب الطواف ہے۔ نفلی طواف بھی جب شروع کر لو تو وہ واجب ہو جاتا ہے، نفلی تھوڑا رہتا ہے۔ اگر ہم 2 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی ہمارے والدین کے ساتھ وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے بیوی کو کہا کہ تم نے میرے والدین کے ساتھ بات کی طلاق ہو جائے گی۔ 8 سال سے میرے والدین کے ساتھ نہیں بولی، اس کا کیا حل ہے؟ بس استغفار کر لو اور کیا ہے، توبہ کرو، اس کو قسم سمجھو، یا یہ ہے کہ ایک طلاق سمجھ لو تو رجوع ہو گیا، بس اس کو اجازت بھی دے دو، کیوں نہ بولے تمہارے والدین کے ساتھ۔
دم پڑ جائے کسی مدرسے میں جا کے پیسے دے دو، وہ دم کر دیں گے، یا یہاں جمعیات الخیریہ کے بڑے دفتر ہیں ان کو بھی دو تو وہ بھی کر دیتے ہیں، یا کوئی جاننے والا ہو اس کو دو۔ میری عمر 65 سال ہے، پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے انڈر ویئر پہنتا ہوں، احرام باندھا، انڈر ویئر بھول گیا، دم پڑ گئی، طواف اور صفا کرنے کے بعد منہ سے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو عمرہ ٹھیک ہے، نکل آیا تو نکل آیا۔ ایک آدمی مدینے سے واپس آیا، دوسرا عمرہ کے حلق نہیں کرایا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 7 گھنٹے کے بعد پھر حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی پہ دم پڑ جائے اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے، جب اللہ دے گا کرے گا۔ ایک آدمی نے 4 عمرے کیے ہیں، حج فرض ہو گیا، حج عمرے سے فرض نہیں ہوتا، پتہ نہیں پھر اسباب ہوں گے نہیں ہوں گے، اجازت ملے گی نہیں ملے گی، اب اپنے ہاتھ پہ تھوڑا ہے حج۔ زمزم پینے کا سنت طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، 3 سانس نکالیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ محرم نہیں ہوتا، ہمارے ایجنٹ کسی اور کو محرم بنا، اس سے محرم بننے سے محرم نہیں بن جاتا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ جھوٹ ہے۔ عورتوں کو ایسے محرم بنا کے نہیں آنا چاہیے، نہ کسی آدمی کو اپنی عورت کے، کسی غیر کی عورت کو اپنا محرم بنا کے لانا چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، وہاں سے وہ تمہاری محرم بن کے آ گئی، یہاں آ کے وہ گم ہو گئی، اب جب ایئرپورٹ میں جائے تمہیں پکڑ کے اندر کر دیں گے، وہ عورت کہاں ہے، تم تو جانتے ہی نہیں تھے، اس ایجنٹ نے محرم بنائی تھی۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ پانچ بھائی 2 بہنیں ہیں، والد نے بہنوں کی رضامندی سے بیٹوں کو وراثت کے پیسے ادا کر دی، بیٹوں کو تو کر دی، بیٹیوں کی وراثت کہاں گئی؟ بیٹیوں کا حصہ تو دو نا ان کو، بیٹیاں راضی نہیں ہوتی، وہ بیچاری ڈرتی ہیں کہ کیا کریں، ملنی تو ہے نہیں، خام خواہ کا منہ گندا کرنے کا کیا فائدہ، ان کو تم ان کا حصہ دے دو، انتقال کرا دو، رجسٹری کرا دو، قبضہ دے دو، پھر وہ دیں تمہیں واپس کریں، میں مان لوں گا کیوں دیتی ہے۔ بہرحال اگر حل کرائیں افضل ہے، اگر قصر کروائیں تو بالوں کا 1/4 حصہ کٹ جانا چاہیے سارے سر کا۔ عورت کا محرم جو ہے ہوٹل چلا گیا، عورت حرم میں اکیلی رہ جائے، کوئی دم شم نہیں، بیٹھی رہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے، کس بات کا دم۔ ایک عورت نے نکاح کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، اس سے شادی کی، پہلے مرد نے طلاق نہیں دی، وہ شادی نہیں ہوتی، وہ زنا کر رہی ہے۔ جب تک کہ پہلا مرد شادی نکاح طلاق نہ دے، کورٹ نے فیصلہ کیا، تو انگریزی کورٹ ہے، اس میں کوئی اسلامی قانون تھوڑا چلتا ہے، وہ تو لاڈ بکالے کا قانون ہے۔ اس لیے لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ ایسی ذلیل عورت کو طلاق دے دو، یہ نہ کرو وہ گناہ کرتی رہے تمہارے کھاتے میں لکھے جائے۔ جب وہ بھاگ گئی، اسے شادی بھی کر لی، تم کیوں ضد کر کے بیٹھے ہوئے طلاق نہیں دیتے ہو؟ چھوڑو طلاق، تو لعنت بھیجو ایسی عورت پہ۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، اب بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ جتنی دیر عمرے میں لگتی ہے نا، اتنی دیر طواف کرتے رہو تو طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں امام پیسے لیتے ہیں، تو اماموں کا تنخواہ لینا بالکل جائز ہے، تمام علماء کا فتویٰ ہے، تمام علماء متفق ہیں اس بات پہ۔ وہ تو پہلے دور میں بیت المال ہوتے تھے، تو علماء کو، ائمہ کو، مؤذنین کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی،
اب بیت المال نہیں ہے تو کیا وہ چوری کریں؟ اور اگر تم مولویوں کو تنخواہ نہیں دو گے نا، انشاءاللہ وہ بھی تمہیں 11ویں کھلا کھلا کے مار ڈالیں گے، فکر نہ کرو۔ ایک مولوی صاحب نے کسی مسجد میں امامت کی، انہوں نے تنخواہ مقرر مثال کے طور پہ 500، جب مہینہ ختم ہوا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی 400 پکڑو اور جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے ساتھ 500 طے کیا تھا۔ انہوں نے کہا طے کیا تھا، بہرحال ہم آپ سے چونکہ راضی نہیں ہیں لہٰذا 400 لو جو۔ انہوں نے 400 بھی جیب میں ڈالا۔ اس نے کہا مؤذن سے کہ کل اعلان کر دینا کہ اس مہینے کی نمازیں دوبارہ لوٹا لیں، میں بھی بغیر وضو پڑھاتا رہا ہوں۔ تنخواہ نہیں دو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا۔ کاروبار کی برکت کے لیے طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران عورتوں میں نظر پڑتی ہے، کوشش کرو بچنے کی، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، نظر نیچے رکھو۔ یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، نماز تلاوت میں دل لگ رہا، مگر رونا نہیں آیا، کوئی بات نہیں، رونا نہ آئے، رونے والی شکل بناؤ۔ حضور نے فرمایا ان لم تبکوا فتباکوا، اگر رونا بھی نہ آئے دعا میں تو رونے والی شکل تو بناؤ۔ اگر آپ زمزم کا پانی ہم ہوٹل والے واش روم میں لے گیا کوئی بات نہیں۔ کہتے کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ والے ہجرت پر کافی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلے پہ جانا چاہیے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ چلے پہ جانے کے ساتھ تمہیں وہ چوری سکھاتے ہیں، ڈاکہ سکھاتے ہیں یا دین سکھاتے ہیں۔ اگر بری باتیں سکھائیں تو اگلے دفعہ نہ جانا، اچھی باتیں سکھائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دفعہ لگا لو نا پھر تم چھوڑو کبھی نہیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت احمد شاہ نورانی تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، پر علمیوں کے بڑے عالم تھے، لیڈر بھی تھے۔ اب یہ تبلیغی جماعت والے ہوتے تو مجنون ہیں نا، جنون ہوتا ہے نا ان کو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے حضرت نورانی صاحب کو دعوت نہ دی چلے کی، تبلیغ کی، سے روزہ کی، تو قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ نہ مانے اس کی مرضی رہے گی، ہمیں دعوت تو دینی چاہیے۔ انہوں نے سوچا، سوچ کے مشورہ کیا۔ وہ ایک ان کے فیملی ڈاکٹر تھے جن سے وہ ہمیشہ علاج کرواتے تھے، وہ تبلیغی جماعت کا آدمی تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی بھی تم موقع دیکھ کر حضرت کو دعوت دو۔ تو ڈاکٹر صاحب کو اتفاق سے ایک دن موقع مل گیا، حضرت اچھے خوشی کے موڈ میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، تو میں جاہل آدمی، میں ڈاکٹر ہوں، مولوی عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں نے جو کوئی دیکھا ہے نا ریونڈ میں یا بنگلہ دیش میں یا کہیں بھی، یہ جتنا ان کا اجتماع ہوتا ہے سارے اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرت اس میں تشریف لے جائیں، وہاں آپ 1 دن 2 دن تقریر کریں گے، سارے لوگ آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ ان کے بعد تو آپ جیسا نہ کوئی خطیب ہے نہ کوئی عالم ہے، لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ وہ کسی مولوی کو تقریر نہیں کرنے دیتے جب تک پہلے وہ چلا نہ لگائے۔ ان کی بھی ضد ہے، عام آدمی ایک چلا لگائے، مولوی جو ہے وہ 7 لگائے ورنہ 3 لگائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کا نفس جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، اس میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، اس کو جب تک اچھی طرح رگڑا نا تو وہ اس کی میل نہیں نکلتا۔ حضرت نورانی صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم نے چلا لگا دیا تو ہم بھی تو تبلیغی ہو جائیں گے، تو پھر ان کے خلاف بات کیسے کریں گے؟ تو اس لیے مجھے معاف ہی رکھو۔ ڈاکٹر صاحب لیکن بہرحال انہوں نے دعوت تو پہنچا دی نا، اگلا نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ بہرحال وہ بھی عالم آدمی تھے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔
اور رمضان شریف میں عام طور پہ بڑھاپے میں بھی خود تراویح پڑھاتے رہے. یہ بڑی علماء جو تھے نا، یہ بریلوی تھے، لیکن ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے لوگ ہیں. یہ تو مشرک ہیں، یہ بریلوی تھوڑے ہیں. وہ تو علمی اختلاف رکھتے تھے، بس علم کا اختلاف ہوتا تھا، لیکن آپس میں نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی بغض، نہ کوئی اناد. ختم نبوت کے مسئلے پر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسنات عبد الحامد بدایونی، مولانا جلندری، قاضی احسان شورش کا، یہ سب جیل میں اکٹھے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ 12 ربیع الاول کی رات اگلے دن آنی تھی، تو مولانا ابو الحسنات نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی، ہمارے مسلک میں تو میلاد منانا بڑا ضروری ہے، ہم تو کل رات بھائی میلاد منائیں گے، اگر آپ شریک ہوں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ ہوں تو ہمیں کوئی گلہ نہیں. شاہ نے کہا حضرت میں کیوں نہیں آؤں گا، میرے نانے کا میلاد ہے، تمہارے نانے کا تو نہیں ہے. شاہ جی تو سید تھے نا، ابو الحسنات تو سید نہیں تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بہرحال میلاد کی یوجنا سبحان نے جیل نے بھی اجازت دے دی، ساری بارکیں کھل گئی، میدان میں سب قیدی اکٹھے ہو گئے. پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت خوانی ہوئی. پھر ان مولویوں نے یہ سوچا کہ بخاری کی تقریر پہلے کروا دو، اگر ہمارے بعد یہ تقریر کرے گا نا، ہماری ساری تقریر کو دھو ڈالے گا، اس لیے پہلے کر جائے، ہم اپنی بات میں کریں گے. انہوں نے کہا شاہ جی آپ بھی تبرک کا آج کی رات میں ذکر فرمایا. فرمایا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے. شاہ جی نے جو تقریر شروع کی نا، صبح کی اذان ہو گئی. ابو الحسنات ہنسے کہنے لگے کہ بھائی میلاد تو نہ ہوا، آپ نماز ہی پڑھا دو. وہ لوگ اچھے تھے، ان میں یہ بغض اناد نہیں تھا. یہ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے جو پیدا ہوئے ہیں نا، اللہ ہدایت، جنہوں نے قبروں پہ باقاعدہ اڈے بنا رکھے، مجاور بٹھائے ہوئے. آج سے پہلے 12 سال پہلے میں منت مانگی تھی کہ میں 4 مہینے تبلیغ میں جاؤں گا، میرا کام ہو گیا ہے. بہرحال کوشش کرو، 4 مہینے اکٹھے نہیں جا سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے وقت لگاؤ، اپنی منت پوری کرو. خادم حسین رضوی کے نواب میں نہیں جانتا، میرے بھائی خادم حسین رضوی، ان کی جماعت یا ان کا عقیدہ یا ان کا منشور یا ان کا دستور کیا ہے. بہرحال اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، ٹھیک. اس دور میں تو جو بھی دین کا کام کرے نا، شکر کرو. اگر اس میں کوئی غلطی ہے نا، انشاءاللہ دین کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا. دم کی بکری جو ہوٹل میں کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی غریب ہیں، مزدوریں کھلا سکتے ہیں. دیلا ورتھ، مجھے نہیں پتا دیلا ورتھ کیا بلا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، تلفظ صحیح نہیں ہے. یہاں قرآن بیٹھتے ہیں تصحیح کرواتے ہیں قرآن کی، ان کے پاس 8-10 دن لگا لیں. بہرحال داڑھی ایک مشت ہونی ضروری ہے، چاہے امام ہو یا کوئی ہو. میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، وہی میں نے بتایا ہے نا کہ یہ آیت پڑھا کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. بوڑھی عورتیں کہتی ہیں کہ عورت کا احرام سفید کپڑے میں ہونا چاہیے، وہ غلط کہتی ہیں. عورت کے لیے سفید کپڑے کا پہننا یا احرام میں باندھنا ضروری نہیں ہے. پاکستان عمرے کے لیے آئے، جدے سے مکہ عمرہ کیا، پھر 6 دن بعد مدینے چلے گئے، پھر عمرہ کیا، لیکن پہلے آپ نے جدے سے عمرہ کیا ہے تو دم پڑ گئی. اللہ کے تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. اب اپنے زمزم چھوٹی چھوٹی بوتل میں، چھوٹی میں لے جائیں، بڑی میں لے جائیں. حرم میں بیت اللہ میں بھی شیطان کو اجازت ہے، آپ آ سکتے ہیں، شیطان کیوں نہیں آ سکتا؟ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں نا، بندوں میں بھی ہوتے ہیں. جب آپ آئے ہوئے ہیں اس کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ویسے وہ آتا ہے.
امام کعبہ سے غائبانہ جنازہ پڑھوا سے جا کے ان سے کہیں، پوچھیں بچوں کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کریں۔ البیک کی جو بڑی مچھلی ہے مجھے کیا پتا، میرا دکان ہے، پتہ کرو، اگر ادھر کی ہے تو حلال ہے، باہر کی ہے تو مشکوک ہے۔ ہم باہر سے آتے ہیں، یہاں مقیم ہیں مدت سے، بال بچے زیادہ ہیں، اقامے کی تدبیر مشکل ہے، اب اللہ کی مرضی ہے بھائی، زکوٰۃ کے پیسے لے سکتے ہیں آپ۔ احرام کی حالت میں خون نکل جائے کوئی حرج نہیں۔ احناف کے نزدیک عصر کے بعد واجب الطواف بالکل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ملتزم اور حتیم کے درمیان میں ویسے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ رکن یمانی کے بعد ہاتھ لگانا ہے، چمٹنا نہیں ہے۔ ایک سفر پہ آنے پر پتہ نہیں کیا ہے، میت کے طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد سے محروم ہوں۔ میرا بھائی پہلے تو میاں بیوی ٹیسٹ کراؤ، جس میں نقص ہو علاج کراؤ، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بے روزگار ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ جیرانہ مسجد عائشہ سے میقات کا کوئی فرق نہیں ہے، مسجد عائشہ سے حضور کا حکم ہے اور جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ فرمایا ہے۔ ثواب کے اعتبار سے حنفی مسلک میں مسجد عائشہ زیادہ افضل ہے، طواف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ طواف کے دوران جو ویڈیو بناتے ہیں نہیں بنانی چاہیے۔ بہرحال امام کے آگے جنازہ ہو یا کوئی نماز آگے نہ کھڑے ہوں۔ کہتے جی آپ کے بعد کون کا مقام ہوگا؟ جس کو اللہ چاہے گا۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں کتنی عمریں کرنے چاہیے؟ اللہ نے ایک حج فرض کیا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ، باقی جتنا اللہ توفیق دے۔ اگر منگنی کے وقت میں نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی کے وقت دوبارہ نکاح کیوں ہوگا؟ نکاح ایک دفعہ ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے۔ کل میں نے بعد نماز اصحاب صفہ کے چبوترے پر دو نفل کی نیت باندھی، میرا ہاتھ پکڑ کے کھول دیے، نفل نہیں پڑھنے دیے۔ اللہ عالم کیا وجہ تھی مجھے نہیں پتا۔ میں کشمیر میں جہاد کرنے جاتا ہوں، والدین اور بیوی راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ ہوں تو نہ جائیں۔ ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جو فیشن ہے وہ فیشن ہے۔ نماز فجر کے بعد عصر سے پہلے طواف، نماز مغرب کے بعد طواف نفل پڑھیں۔ شرح صدر کے لیے قرآن کی آیت ہے، رب اشرح لی صدری پڑھا کریں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں۔ میں مسجد عائشہ میں گیا، 2 رکعت پڑھ کے آ گیا، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ عورت اور مرد کی نماز میں بڑا فرق ہے، مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے پہلی صفیں افضل ہے، عورت کے لیے آخری صفیں افضل ہے۔ عورت کے لیے سجدے میں زمین سے ملنا زیادہ افضل ہے۔ پردہ عورتوں کا ہوتا ہے یا مردوں کا ہوتا ہے؟ آج کل عورتیں نہیں کرتی تو تم کر لیا کرو، مقصد تو پردہ ہے نا۔ جہاز میں آتے جاتے نماز بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، عصر کا وقت ہو گیا، گاڑی والے نے اعلان کیا نماز بھی پڑھ لیں، کھانا بھی کھا لیں۔ نماز پڑھنے کے بعد صرف بدہضمی کے ڈر سے میں نے صرف پیاز اور سلاد کھا لی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہ پیاز اور سلاد سے تو بدہضمی اور ہوتی ہے، تم نے کیا علاج کیا؟ کہتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، ہاں جن کے پاس طاقت ہو، دونوں بیویوں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، ان کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، کر سکتا ہے۔ 4 شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے۔
میری کمپنی نوکری سے جو ہر مہینے میری کمپنی پیسے کاٹتی ہے، وہ جب ملے وہ لے لو، نفع ہوتا ہے، وہ سود نہیں ہے، وہ تو تمہارے پیسے ہیں نا۔ میں پرسوں یہاں پر پہنچا ہوں، صفا کرتے میں نے تھوڑے بال کٹوائے ہیں، بہرحال اگر ٹینڈ نہیں کی لیکن سارے سر کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے تو ٹھیک ہے، صرف چٹ کٹ لگائی ہے تو دب پڑ گئی۔ محرم سے جا کے کہیں جنازے کے مسئلے میں رکن یمانی کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، دیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ